السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ بچوں کے والدین۔ تو آج کا جو ہماری ویڈیو ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ویڈیو نہ آئے، رمضان کے بعد ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے بچے ہیں یعنی کہ ٹیسٹ دینے والوں میں جو کہ نیو ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح سے پیپر دینا ہے یا کیا ٹائمنگ ہو سکتی ہے، کیا دن ہو سکتا ہے، کس طرح سے پیپر آئے گا یا پیپر کے نمبر کتنے ہوں گے۔ تو وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کو میں دن کون سا ہوگا جس دن آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو سیٹرڈے سنڈے جو آ رہی ہے پرسوں، آج ہے 9 10 11 12 یعنی کہ 11 اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے والے دن آپ کا پیپر لیا جائے گا، ٹیسٹ پیپر۔ تو ٹیسٹ پیپر کی جو ٹائمنگ ہے وہ 3:30 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک، یعنی دوپہر 3:30 بجے سے لے کے اگلے دن 3:30 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ اگر بچے کے والدین جو ہیں وہ تھوڑا یعنی کہ مشکل پیش آئے گی تو میں ٹائمنگ تھوڑی آگے بھی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 3:30 بجے تک زیادہ تر ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے آتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، تو پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ میں تھوڑی آگے کر دوں، بلکہ میں کر ہی دیتا ہوں کہ جو بچوں کی ٹائمنگ ہے، بڑوں کی تو ٹائمنگ جو میں نے ان کے چینل پہ بتا دی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ تو خیر بچوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ شام سے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی، شام 5 بجے سے اگلے دن شام 5 بجے تک، یہ بچوں کی ٹائمنگ ہے۔ تو آپ بچوں کو تیاری وغیرہ کروائیں انشاءاللہ تعالی۔ خیر بچوں کی ٹائمنگ شام 5 بجے سے لے کے اگلے دن شام 24 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک، 9:30 10 بجے تک جو آپ پیپر وغیرہ لے سکتے ہیں، جس ٹائم بھی آپ کا بچہ فری ہوتا ہے ٹیوشن سے آ کر، یا اگر اس وقت تک ٹیوشن سے آ جاتا ہے یا تھوڑی دیر سویا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک آپ کے پاس وقت ہے، جس وقت بچہ فری ہو آپ اس کے لیے میرے سے اس کا ٹیسٹ پیپر لے لیں، تو آپ اس کے یعنی کہ پیپر وغیرہ شروع کروا دیں۔ اور پھر اگلے دن جو ہے صبح فجر ٹائم اٹھتا ہے آپ کا بچہ تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھتا تو پھر جس ٹائم بھی اٹھتا ہے، اور اس وقت وہ پیپر دینا چاہتا ہے تو اس وقت سے لے کے شام 5 بجے تک جس مرضی ٹائم پیپر لے کے تم مجھے دے دیں۔ جس وقت آپ پیپر مانگیں گے تو اس وقت سے میں جو ہے وہ ایک ٹائمر لگا دوں گا، جس میں سے بچوں کی جو ٹائمنگ ہے، اور بچوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے۔ 30 نمبر کا بچوں کا پیپر ہے، تو 30 نمبر کا، جس میں MCQs ہیں، مختصر سوالات ہیں اور ایک آیت ہے، بس 30 نمبر کا بچوں کا پیپر ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کی آپ نے تیاری کروانی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پیپر دے۔ پیپر بہت آسان میں نے کیا کیونکہ کچھ کے بچوں کے پیپرز بھی ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آسان پیپر کر دیا تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو بچوں کو پیپر دینے میں اور بچے پیپر بھی دے دیں۔ تو خیر 1 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے، تو اس وجہ سے 5 بجے سے لے کے اگلے دن 5 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ جس وقت آپ اپنے بچے کا ٹیسٹ پیپر لیں گے تو اس وقت سے آپ کے بچے کی جو ٹائمنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی 1 گھنٹے کے ٹائم۔ مثال کے طور پہ آپ نے شام 5 بجے پیپر لے لیا، 6 بجے تک بچے کی ٹائمنگ ہے۔ 5 سے 10 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹائمنگ نہیں اوپر ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ٹائمنگ اوپر ہوگی پھر زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اب آگے بچوں کی بات آتی ہے کہ زیادہ تر والدین کہتے ہیں کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، چھوٹی ہے یا چھوٹا ہے، لکھنے نہیں جانتا صحیح طرح لیکن وہ سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کا اورل پیپر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اورل پیپر کس طرح سے لیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اس بچے سے سوال کری جائیں اور وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے جائے گا، اور وہ اس کی آپ نے ریکارڈنگ کر کے، مثال کے طور پہ پہلے آپ نے ہم سے کیوں شروع کی ہیں، تو جو والدہ ہے یا والد ہیں جنہوں نے بھی بچے کا پیپر لینا ہے یا پاس بیٹھ کے پیپر، ہاں پاس بیٹھ کے پیپر دینے سے ایک اور بات میں بتا دوں کہ بچوں کو بتانا نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ آپ جس طرح اگر بچوں کو بتائیں گے تو بچے پھر یہی اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ آگے میں پیپر بھی دوں گا تو میری والد یا میرے والدہ پاس بیٹھے ہوں گے، تو میرے والد یا میری والدہ پاس بیٹھے ہوں گے تو مجھے ساتھ ساتھ بتائی جائیں گی۔ آپ کی مہربانی ایسے نہ کریں، ایسے آپ کریں گے تو پھر بچے کے لیے تھوڑا نقصان ہوگا، اس کو اچھی طریقے سے دین سمجھ نہیں لگے گا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ اس کو کچھ بتائیں نہ، صرف اور صرف اس سے سوال پوچھی جائیں اور وہ اس کا جواب دے جائے گا۔ اس طرح مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، آپ نے اس سے سوال کیا کہ جو سفر میں پڑھی جانے والی نماز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس طرح میں نے MCQs میں آپشنز دی ہوئی ہیں، قصر، فرض، سنت، نفل، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ جو آپ اس کو 4 آپشنز بتائیں، ٹھیک ہے، قصر، نفل، سنت، فرض، اس طرح کر کے آپ اس کو 4 بتائیں۔ تو لیکن اس طرح نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو تو چلنے رہی ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو کس طرح سے سکھاتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو بول کے یا کسی طریقے سے آپ اس کو بتائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے
ہے میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے آڈیو ریکارڈ کر کے تو اس طرح کر کے آپ نے مجھے دے دینا. بچہ پھر جواب دے گا قصر ہے یا جو بھی اس کا جواب آتا ہے جو اس کو یاد کیا ہوگا اس نے تو اس طریقے سے وہ جواب دے دے گا. تو وہ آپ نے وہ آڈیوز جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دینی ہے تو پھر میں سن کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بنا دوں گا. تو یہ طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو رزلٹس وغیرہ کے لیے جو ایک ویڈیو اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بناؤں گا کیونکہ رزلٹ کم ملیں گے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جس دن آپ کا پیپر مجھ تک پہنچ جائے گا اور میں چیک کر لوں. ہاں آپ نے پیپر مجھ تک پہنچانا کیسے ہے کہ جو بچے یعنی کہ لکھ رہے ہیں وہ مجھے لکھنے کے بعد کاپی یا شیٹ پہ لکھنے کے بعد وہ مجھے اپنے پیپر کی صاف سی تصویر لے کر بھیجے گا. صاف ہو دھندلی نہ ہو یا بلر نہ ہو. تو کیونکہ اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے مجھے آپ کو دوبارہ مشقت میں ڈالنا پڑے گا کہ مجھے دوبارہ تصویر بھیجو یا دوبارہ صاف کر کے بھیجو. تو اسی لیے اس مشقت سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ مجھے پہلے ہی صاف سی تصویر بھیجے تاکہ میں اس کو صاف یعنی کہ چیک کر کے تو آپ کا رزلٹ جلد سے جلد بنا لوں. تو یہ جو آپ نے پیپر دینا ہے اور جو آپ کو میں نے سلیبس دیا اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. ہو سکتا ہے انہی سوالات میں سے آگے جو فرسٹ ٹرم کا پیپر ہوگا جو زوم پر لیا جائے گا ہو سکتا ہے انہی سوالات میں سے کسی کوئی بھی 1 2 3 4 سوال کسی بھی ہو سکتا ہے وہ پیپر میں آ جائے. تو اسی لیے آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, گم نہیں کرنا ہے, ڈیلیٹ نہیں کرنا. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو میں نے آپ کو ساری چیزوں کے متعلق بتا دیا ہے کہ دن کون سا ہے, تاریخ بھی بتا دیا اور اس کے پیپر کے نمبر بھی بتا دیے ہیں, پیپر کس طرح دینا ہے وہ بھی بتا دیا. اور جو لکھنے نہیں جانتے ان کا سننا یا ان کو کس طرح ہے, ان سے سننا کس طرح ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات جو ہے وہ اگلے جو رزلٹ کی ویڈیو ہے اس میں ہوگی. تو بڑوں کے لیے جو بڑوں کے نمبر کیا ہیں, بڑوں کے طریقہ کار کیا ہے, ان کی ٹائمنگ کیا ہے, اگر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں چلے جائیں. بڑوں کے چینل کا لنک, اہل القرآن, اس کے پلے لسٹ کا لنک اور اس کے ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اسی کے متعلق اس کے ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگے ویڈیو دیکھ کے تو یہ نمبر میرا ڈسکرپشن میں بھی ہے اور آپ کو نیچے بھی شو ہو رہا ہے. آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کے مسائل ہوگی وہ میں حل کر دوں گا. تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.